بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ویسے مجھے اس بات کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ وہ عمران خان کے جسے سزا دلانے کے لیے، سزا سنانے کے لیے ناجائز طریقے سے، غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے آپ نے پورے 4 برس تک اس سسٹم سے ننگا ناچ نچوایا، عدالتوں کو مکمل طور پر مینج کر لیا، اور آج جب آپ نے عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنی ہے تو آپ یہ اعلان کرواتے ہیں، آپ یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی 15 برس کی سزا تو صرف اور صرف 15 منٹ کے اندر فارغ ہو سکتی ہے۔ اور اس بات کو سیریس اس لیے بھی لیا جانا چاہیے کہ یہ پیغام ایک ایسی شخصیت کی جانب سے، ایک ایسے صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب کے نمائندے کو پہنچایا جاتا ہے کہ جو شخصیت یا جو صاحب جو ہیں وہ گزشتہ تقریباً 40 برسوں سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بڑے ماہر رہے ہیں، اور ایک ایسے موقع کے اوپر یہ پیغام بھجوایا جا رہا ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے جو ہے وہ مقرر کردہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے اپوزیشن کے جو ہے وہ لیڈر ہوں گے، اپوزیشن لیڈر ہوں گے قومی اسمبلی کے اندر، اور سینٹ کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے حوالے سے بھی پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ انہیں بھی بہت جلد جو ہے وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا جائے گا۔ معاملات یہاں تک پہنچے کیسے ہیں، ضرورت کیا پیش آئی ہے، جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں چھٹی کے دن وہ اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید اب کوئی لمبا چوڑا عرصہ باقی نہیں رہا۔ حتمی مرحلے کے اندر، اس لاسٹ راؤنڈ کے اندر عمران خان نے تمام تر روایتی سیاسی مافیا کو اور طاقتور حلقوں کو آخر کار گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے، جو کہ ان دنوں یہ بات بھی کر رہے ہیں اور ان دنوں ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ سیاسی حلقوں کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کی عمر میں ترمیم کر دی جائے، اور اگر کوئی 25 اور یہ اس حوالے سے منیب اختر صاحبان جیسے لوگ حرکت میں ہیں اور بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی 25 سال سے پہلے رکن قومی اسمبلی نہیں بن سکتا اور وہ ووٹر ہے تو وہ پھر کیسے 18 سال کا ہو، اور سوچا یہ جا رہا ہے کہ ووٹر کے لیے بھی عمر 25 سال ہونی چاہیے تاکہ وہ دماغی طور پر بالکل بالغ ہو۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ نوجوان بچے عمران خان کے کرزما کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، شاید اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو۔ یہ بات کون کر رہے ہیں، سنیے ذرا غور سے، پھر میں اس کے اوپر کہ کچھ سوچا جا رہا ہے سیاسی حلقوں کے اندر۔ ایک چیز جو ہے نا وہ اس کی بڑی خسر پھسر ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے جی کہ دیکھیں اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ووٹنگ کی عمر ہے اس میں ترمیم کر دی جائے، اور اس میں ترمیم یہ کر دی جائے کہ دیکھیے جی اگر جو ممبر قومی اسمبلی ہے یا ممبر نیشنل اسمبلی ہے، اگر وہ 24-25 سال کا اس سے پہلے وہ نہیں بن سکتا تو جو ووٹر ہے وہ کیسے 18 سال کا ہو، ووٹر کو بھی کے لیے بھی تو ایج 25 سال ہونی چاہیے تاکہ وہ دماغی طور پر میں نے کیوں لگایا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ باتیں کہیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ بالکل ڈرافٹ کر لی گئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ باتیں کہیں ہو رہی ہیں، اس پہ جناب ہمارے دو سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ ملک اور قوم کی قومی سلامتی اور دفاع میں شہید ہونے والے پولیس اور فوج کے جوانوں کی بھرتی کے لیے عمر کی حد بھی 25 سال کر دینی چاہیے تاکہ وہ دماغی طور پر بالغانہ سوچ کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ اس سے کم عمر کے جوانوں کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنانا چاہیے تاکہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ نہ کھلوا سکیں اور کوئی کاروبار یا نوکری بھی نہ کر سکیں، بس بازاروں اور عوامی مقامات پر ماں باپ کے پیسے پر عیاشی کرتے رہیں، اور 25 سال کے بعد ایکسٹینشن والے بڈھوں کے مرنے سے خالی اسامیوں پر نوکری مل جانے کے بعد شادیاں کریں۔ یوں نوجوان بچیاں اپنی زندگی کے ممکنہ ساتھیوں کے ووٹر بننے کا انتظار کرتی رہیں۔ کچھ ایم ایف لوگ 25 سال سے پہلے شادی کر کے بچے تو پیدا کر لیں گے مگر خود کو کبھی دماغی طور پر بالغ نہ کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل جو انبیاء کرام تشریف لائے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی تھی، اور فرعون کو یہ بات معلوم تھی، لہٰذا اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دیا، مگر پھر مورخ کے مطابق حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے پیدائش کے بعد دریا میں ایک صندوق کے ساتھ بہا دیا جو فرعون کے محل تک چلا گیا، جہاں فرعون کی بیوی نے انہیں گود لیا اور ان کی پرورش کی۔ یعنی یہ لمبا چوڑا ٹویٹ
متی اللہ جان صاحب نے کیا ہے، پیغام وہ اس کے اندر یہ دینا چاہ رہے ہیں، سوال تو واقعی یہ ہے، معاملہ تو اہم ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ووٹر کی عمر آپ 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دیں تو پھر ان کے شناختی کارڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے، پھر ان کو نوکریاں دینے کی کیا ضرورت ہے، پھر ان کی شادیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر جناب انہیں دیگر معاملات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ماں باپ کے پیسوں کے اوپر عیاشی کریں اور 25 سال کے بعد پھر یہ تمام تر معاملات سوچیں۔ اور اسی طرح سے پھر اہم بات انہوں نے کی کہ یہ فورسز کے اندر جو جوان آپ 18 سال کی عمر میں بھرتی کرتے ہیں، پھر وہ قربانیاں بھی دیتے ہیں، تو پھر وہ بالغ اگر ہو جائیں تاکہ وہ دماغی طور پر سوچ سکیں کہ یہ قربانی میں کس مقصد کے لیے دے رہا ہوں، تو ان کی عمر بھی پھر 25 سال کر دینی چاہیے تاکہ ان کی وہاں پر بڑھتیاں نہ ہوں۔ یہ ایک طنز ہے اس ننگے نظام کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے، عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے تمام تر حربے اختیار کرتے کرتے آخرکار اس نتیجے کے اوپر جا پہنچا ہے۔ اور اب کیونکہ حالیہ جو کچھ کراچی کے اندر ہوا، اس کے اوپر بھی آپ سنیں کہ تحریک تحفظ عین پاکستان اور تحریک انصاف کی قیادت کو کیا بتا رہے ہیں، جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ایک اہم سیاسی رہنما جو ہے زبیر صاحب، میڈیا کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں، سنیں۔ میں نے پورا اسٹڈی کیا، اینالائز کیا پاکستان کے الیکشن 2024 کو۔ اگر سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی تھی، ریکارڈ دھاندلی، تو وہ کراچی میں تھی۔ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، ٹی ٹی اے پی کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پچھلے 15-20 دن میں ایک ایسا ماحول بنا ہے کہ یہاں کے عوام کو محسوس ہوا کہ ان کے بھی نمائندے، ان کی بھی فکر ہے۔ جی دیکھیے، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی معلومات کے مطابق، ان کی اسٹڈی کے مطابق 2024 کے الیکشن میں اگر کسی شہر کے اندر سب سے زیادہ، ویسے تو پورے پاکستان ہی کے اندر دھاندلی ہوئی، کمال کر دیا جناب موجودہ طاقتور حلقوں نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، لیکن جو سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی وہ زبیر عمر صاحب بتا رہے ہیں، محمد زبیر صاحب، کہ وہ کراچی کے اندر ہوئی۔ اور جب چند دن پہلے باقاعدہ طور پر کراچی کے لوگوں کو یہ بات فیل ہوئی، انہیں یہ پتہ چلا کہ کوئی ان کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی ان کی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ سہیل خان آفریدی جب آئے، ان کی آواز میں آواز ملائی، تو اس کے بعد پھر دیکھیے کہ 14-15 دنوں کے اندر جو ہے وہ کراچی کے اندر کیا ماحول بن گیا۔ اچھا، یہ تو ملکی معاملات ہو گئے۔ اب جناب اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے نجم سیٹھی صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ بھی سن لیں، پھر اس کے اوپر ہم اپنا تبصرہ بھی دیتے ہیں۔ سنیے۔ کیونکہ آئی ایس ایف کو دیکھیں گے ٹیکنوکریٹ کمیٹی، اور ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے فیصلوں کو اوورسی کرے گی رپورٹ آف پیس۔ تو A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C۔ تو پاکستان اس میں کیسے؟ تو اسی لیے تبصرے یہ ہو رہے ہیں وہاں امریکہ میں کہ پاکستان از گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ٹربل۔ اگر اس کو نہ کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں معاف کرے گا، اور اگر ہاں کرتے ہیں تو پھنس جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ اور دلدل میں پھنستے جائیں گے، پھر ایسے پھنس جائیں گے کہ نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا وداؤٹ اے میجر کنفرنٹیشن۔ بیکاز ایک دفعہ آپ اندر چلے جاتے ہیں اور پھر آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا من کرتے ہیں، تو اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل آپ کو یہاں سے پکڑ لے گا۔ تو یہ اب ٹائم آ گیا ریکننگ کر کے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس طریقے سے آپ اس میں ہاں بھی کریں اور نہ بھی کریں، اور اپنے آپ کو بچا کے چلیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، غازہ والا، فلسطین والا، جو ہے وہ اسرائیل والا، فوج آپ نے بھجوانی تھی۔ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس معاملے کے اوپر نہ کریں تو پھر جناب پھنس جاتے ہیں، ہاں کریں تو پھر پھنس جاتے ہیں، ہاں کریں گے تو ایسے اس کے بعد پھر نہ نہیں کر سکتے، درمیان میں چھوڑتے ہیں تو یہاں سے پکڑ لے گا ڈونلڈ ٹرمپ، نہ کرتے ہیں تو پھر معاملات کہاں تک جائیں گے، کیونکہ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر معاملات کے اوپر نہیں بولنا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ نہیں بات کرنی، اور ہم آپ کے لیے تمام کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اور اب جب موقع آیا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، آپ موقع آ گیا، اب آپ نے ہاں کرنی ہے، لیکن دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر اس معاملے کے اندر ہاں کر دی تو ملک میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، پھر اس معاملے کے اندر آپ نے نہ کر دی تو پھر ملک میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، پھر کیونکہ عالمی ادارے بھی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی، امریکی انتظامیہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے کہ جناب پاکستان کے اندر آپ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ویسے تو ابھی انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یاد نہیں آ رہی، وقتاً فوقتاً ان کی کچھ کمیٹیز کے اندر ڈسکس ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز تو ان کے ایوان نمائندگان کے اندر موجود ہے نا، موجودہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اوپر پابندی کا بل ہے، اس کے ساتھ ساتھ خطوط بھی ہیں، اور وہ اس لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ابھی تک سنبھال کے کہ جب پاکستان کی قیادت، عسکری قیادت انکار کرے گی، جو وعدہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق غازہ، فلسطین، اسرائیل کے حوالے سے، وہاں سے اگر وہ پیچھے ہٹیں گے تو پھر یہاں پر وہ بل سامنے آ جائیں گے، پابندیاں بھی لگنا شروع ہو جائیں گی، اور فرما رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب کے شدید ترین ٹربل کے اندر چلے جائیں گے۔ اب کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر لگا کر یہ پیغام دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ ہم جناب آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم جناب اس معاملات کو یہیں پر روکنا چاہتے ہیں،
اور اب اس کے لیے کالم لکھوائے جا رہے ہیں جناب سہیل وڑائچ جیسے لوگوں کی جانب سے، تحریریں لکھوائی جا رہی ہیں، اور موصوف آج کہتے ہیں کہ اچکزئی کی چادر کے پیچھے کیا ہے۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 2024 کے الیکشن کے بعد پہلا جمہوری مثبت اور پاپولر فیصلہ ہے، اور اس کو وہ حکومت کا ایسا پاپولر فیصلہ قرار دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اکیلی نون لیگ یا اسپیکر نے فیصلہ کیا ہوتا تو ہائبرڈ نظام میں زلزلہ آ جاتا۔ یعنی گویا وہ کہہ رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے، نون لیگ کی کیا اوقات ہے، سردار ایاز صادق کی کیا اوقات ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے راستے میں رکھا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ترجمان باقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ہائبرڈ نظام کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ عمران خان صاحب کے آگے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کے آگے وہ مجبور ہو چکے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب نے جس شخص کے اوپر ہاتھ رکھا اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر شکست تسلیم کر لی، اور محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا۔ یعنی یہ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیل کے اندر بیٹھ کر ایک شخص نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی لگا لیا، ایک شخص نے قومی اسمبلی کے اندر اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر بھی لگوا لیا، تو پھر تو جائز کہتے ہیں نا کچھ لوگ نون لیگ کے اندر کہ وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا بھی انت مچا رہا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کر رہا، اور یہاں دباؤ قبول کرتے کرتے پوری کی پوری نون لیگ، پوری کی پوری پیپلز پارٹی، ان کے پاس جو وہ ووٹ کو عزت دو کا یا جمہوریت بہترین انتقام کا ایک بیانیہ تھا بظاہر، اس کو مکمل طور پر خود ہی انہوں نے واڑ کے رکھ دیا، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ بیانیہ تو صرف عوام کو دکھانے کے لیے، عوام کو سنانے کے لیے تھا۔ اصل میں تو یہ پاکستان کی وہ روایتی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنی آل کے لیے، جو اپنی کھال کے لیے، جو اپنے مال کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن اب ماحول یہاں تک آن پہنچا ہے، جو کچھ پورے پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، جو معلومات پورے پاکستان سے ہم جناب آپ تک پہنچا رہے ہیں فوٹیجز کے ذریعے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے۔ ذرا سنیے یہ بات کیا ہو رہی ہے، پھر میں بات سنیے۔ پاکستان کے 90% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، عوام کی اکثریت کہتے ان کے ساتھ ہے۔ سنیے ذرا۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا انہیں ہم جیل میں ڈال دیں گے، عوام سے جدا کر دیں گے، غور سے سنیے، میں پھر بات کروں۔ لوگ ان سے دور ہو جائیں گے، انہیں بھول جائیں گے۔ یہ ان کی بھول تھی۔ پاکستان کے جوانوں کو اب سب کو سلام، ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بچوں کو سلام، جنہوں نے آج تک خان جو مظلوم ہے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ جی 90% عوام اس ملک کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بات صرف نوجوانوں تک محدود نہیں ہے۔ کمنٹ باکس کے اندر میں نے جا کر دیکھا، کل جب میں نے تھوڑی سی بات کی اس کے اوپر کہ جناب 28ویں ترمیم کیا لائی جا رہی ہے، تو کمنٹس کی ایک لائن تھی قطار اندر قطار، اور لوگ بات کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ میری عمر 40 سال ہے، 45 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، پھر بھی میں عمران خان سے کا ووٹر ہوں۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ شاید کوئی 18 سے 25 30 35 تک کی عمر کے لوگ ہی عمران خان صاحب کے ووٹ ہیں، اور جب یہ معاملات کو 18 سے 25 تک لے جائیں گے تو ان کے خیال کے اندر کسی قسم کا کوئی ووٹ بینک کم ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا، تو کیا مطالبات انہوں نے سامنے رکھے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا، جس پر تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط ہیں جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی، انہوں نے کہا جناب کہ شفاف انتخابات، فوری طور پر پاکستان میں آئینی جمہوری بحالی صرف شفاف آزاد انتخابات کے انعقاد ہی سے ممکن ہے، اور پھر فوری طور پر ایک غیر جانبدار الیکشن کمشنر کا تقرر، 8 فروری کے 2024 کے انتخابات میں ہونے والی بدترین دھاندلی کی آزادانہ تحقیقات اور ذمہ دار عناصر کا تعین کر کے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سخت سزا دی جائے۔ اور اب ذرا اس کو لنک کیجئے، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اب صرف ایک شرط رہ گئی ہے کہ عمران خان صاحب ایک تحریری ضمانت ہمیں دے دیں، عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی دے دیں، کہ عمران خان صاحب یہ اس بات کے اوپر راضی ہو جائیں، ضمانت دے دیں کہ جب عمران خان صاحب شفاف صاف الیکشن کے نتیجے میں آگے چل کر ڈیفینیٹلی جو اقتدار میں آئیں گے، جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اس وقت وہ یہ جو رجیم چینج آپریشن کے ذمہ دار ہیں، یہ جو 8 فروری 2024 کے انتخابات کے اندر بدترین دھاندلی کے ذمہ دار ہیں، ان کی تحقیقات کرا کر اس کے ذمہ داروں کو سزا نہ دی جائے بلکہ آگے بڑھا جائے۔
عمران خان صاحب واضح کر چکے کہ ان کی ذات کے حوالے سے جو معاملات ہیں، بشریٰ بی بی کی ذات کے حوالے سے جو معاملات ہیں، جو ہماری ذات کے اوپر آپ نے کیچڑ اچھالا، جو غلیظ ترین کیسز آپ نے بنائے، ان کے اوپر تو میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ذاتی کوئی بدلہ آپ سے نہیں ہوگا، لیکن جہاں پر آپ نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا، جہاں آپ نے پاکستانی عوام کے حقوق کا کھلواڑ کیا، جہاں آپ نے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چھینا، تو وہ تو معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہی طے ہوں گے۔ اب یہ تمام تر چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یہ ڈاٹس کنیکٹ کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ کیسے اور کیوں کر یہ پیغام اب کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے، رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے محمود خان اچکزئی صاحب کو پہنچایا جا چکا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو راضی کریں، جس کے بدلے میں محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پھر ہمیں کیا ملے گا، پاکستان کے عوام کو کیا ملے گا؟ تو کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب کی جو 15 سال کی سزا ہے یہ تو صرف 15 منٹ کے اندر فارغ ہو جائے گی، اور پھر اپنی سزاؤں کا بھی ذکر کیا، حالانکہ کوئی کمپیرزن نہیں ان معاملات کا، کہنے لگے کہ دیکھیے جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو ہماری سزائیں کتنی جلدی معاف ہوئیں، تو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں تو ان کی 15 سال کی سزائیں بھی 15 منٹ کے اندر فارغ ہو جائیں گی۔ یہ ہے صورتحال، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ نظر رکھنی ہے، نجم سیٹھی ہوں، سہیل وڑائچ ہوں، حامد میر ہوں، طلعت حسین ہوں، جناب نصرت جاوید ہوں اور افتخار احمد ہوں، ان تمام لوگوں کو ایک مخصوص ٹاسک دیا جا چکا ہے جو میں نے پہلے کل بھی آپ کو بتایا، اور انہی لائنز کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد